Overcrowded Canada, life in Toronto. Dear Junaid Bhai, hope this email finds you in great health and high spirits. My name is ABC. I'm originally from Karachi but moved to Canada just before the pandemic hit. I currently live in Toronto and work as a sales and service representative at a prominent car dealership. By the way, हाँ स्पीकिंग ऑफ ये इन्होंने जैसे बताया ना कि कार डीलरशिप पे काम करता हूँ, मैं हमेशा मेंशन करता हूँ कि आई डोंट सी पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेशन इन रिटेल और इधर उधर. दो जगह मैं गया. एक जगह आई थिंक मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, वो लड़की का, शी वॉज फ्रॉम मुंबई, हर नेम वॉज आयशा, एंड माई वाइफ एंड आई वर लाइक काश ये पाकिस्तान से वो भी. एंड देन लेटर ऑन वी वेंट टू ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट एंड देयर वाज दिस गाय हु ग्रीटेड अस एंड लाइक चलो ठीक है यार, मसीमो टट्टी पे खड़ा हुआ है एक पाकिस्तानी बॉय. वो भी हैदराबाद के आसिफ भाई निकले, या पता नहीं क्या नाम था, नाम भूल गया मैं उनका. बड़े अच्छे थे, उन्होंने बड़ा अच्छा से सर्व किया. सो या मैन, बड़े मुश्किल से मिलते हैं. हाउएवर वेरी हैप्पी टू सी. अभी दोहा से जो फ़्लाइट थी कराची की, तो उसमें ऑब्वियसली वो तो रखते हैं ज़ाहिर है लैंग्वेज की वजह से. सो गुड टू सी, बट प्लीज़ थोड़ा सा अपना वो बढ़ाएं, स्कोप बढ़ाएं अपना. While life here has its fair share of opportunities and experiences, I must say that navigating day-to-day life in Canada, especially in its bigger cities, has become more challenging than I anticipated. The increase in population due to government's immigration policies has made daily living arduous and at times overwhelming. Let me paint you a picture. During rush hours, catching a train from downtown Toronto can mean waiting up to 40 minutes, packed shoulder to shoulder with other commuters, all vying for space. The bus lines can stretch on for what seems like miles, and a simple commute can feel like a logistical battle. Traffic jams, once associated with certain times of the day, are now a persistent issue. You might even see fewer crowds in the buses of Karachi or the malls back home compared to some transit hubs here in Canada. The housing crisis only adds fuel to this fire. Finding affordable housing is an uphill battle, with many resorting to cramped living situations like living in basement halls without windows with 10 other people to make ends meet. Weekly groceries are shockingly expensive to the point where budgeting for essentials feel like a haywire act. I know at least 4 individuals from Karachi who manage their groceries thanks to shelters and charities. It leaves me wondering, with all these barriers, what is the continued draw that brings people here? Dude, the continued draw here is, like I said, WhatsApp web नहीं चल रहा था, 20 मिनट लग गए, आगे पीछे शोर शराबा, फिर नेट बंद है, अब हाईवे बंद है, 3 दिन मोटरवे बंद होगा, कल मुझे लाहौर जाना है, पता नहीं मैं वहाँ पहुँचूँगा तो तब तक सिग्नल उड़ चुके होंगे या रात को उड़ेंगे क्योंकि परसों धरना है. तो भाई कौन नहीं भागेगा यहाँ से यार. Nobody wants to live like that जो आपने पिक्चर पेंट की है. I know I've been through that. In fact, I come across so many reels वो जो दुबई के शेयरिंग अकोमोडेशन वाली होती है, and I always send it to my close friends. उनको यकीन नहीं आता और मैं उनको कहता हूँ लेस देन 10 years ago this was my life. Anyway, nobody wants to live like that. लेकिन ये कि यार मजबूर करते हैं, माहौल मजबूर करता है. It leaves me wondering, with all these barriers, हाँ okay, and yet the influx shows no sign of slowing down. मतलब like क्यों आ रहे हैं लोग और स्लो डाउन नहीं हो रहा. Despite my financial stability, which I'd place within the top 5% of immigrants here, I still feel the relentless pressure that comes with the overcrowding. It's not just about the long waits or the cramped public spaces, it's the quality of life that seems to be diminishing as a result. I don't get a smile after buying a cup of coffee. I run into honks for no reason on the road. Sometimes I find myself comparing it to Karachi, where ironically I sometimes experience more breathing room in public areas. This situation has led me to start considering other places to live, such as countries in the Middle East, where the lifestyle might strike a better balance between opportunities and a more manageable pace of life. I'm trying to earn a residency here, but even if I do get it, I don't think I'll be able to live in a country like Canada for what it has become. I do not want to sound racist, hence not mentioning the ethnicity of the crowd that is here. However, you and your audience know what crowd I'm talking about. I believe that everyone has a right to migrate if it's done within the legal boundaries, but I'm kind of giving up hope on this Canadian lifestyle. Given your experiences and the wisdom you share with your audience, I'd love to hear your take on this. What do you think about the current state of affairs in Canada's major cities? Do you see the situation improving or stabilizing in the coming years? If you were in my shoes, would you consider relocating to a region with different challenges but potentially more stability, such as the Middle East? I highly value your insight, and I believe many in my situation could benefit from hearing your perspective. Thank you for taking the time to read my email, and I hope to hear from you soon.
اچھا، سو جیسا کہ آپ نے سنا یہ بھائی ہیں کراچی سے موو ہوئے ہیں ٹورانٹو میں، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ اتنی زیادہ مائگریشن ہو گئی ہے کہ نہ صرف اپرچونیٹیز کم ہو رہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہاؤسنگ کرائسس بہت بڑھ گیا ہے، 10 لوگ ایک کمرے میں سو رہے ہیں، اور پرائسز آف گروسری اسکائی راکٹنگ، لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے، اور لوگ جو ہیں جو چیریٹیز ہوتے ہیں سوپ کچن جس کو کہتے ہیں وہاں سے کھانا رہے ہیں. انفیکٹ بیچ میں 2-3 انڈین کانٹینٹ کریٹرز، تو خیر وہ نہیں تھے، اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے ویڈیو بنائی تھی، اور انہوں نے تھوڑا یہ دکھایا تھا کہ اگر پیسے بچانے ہیں تو کہاں کہاں کس کس ٹائم کہاں سے کھانا کھایا جا سکتا ہے فری میں. اب آبویسلی وہ ہوم لیس لوگوں کا شیلٹر ہے یا کوئی کس کا ہے، اب اس کا میں مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا، بٹ دس اٹ کیم انڈر ابیوزنگ دا چیریٹی ورک. اٹس لائک جیسے کہ آئی نیو سم بڈی، اس کا یہ تھا کہ وہ ہی واز میکنگ گڈ منی، مگر وہ تھوڑا زیادہ کنجوس مائنڈ سیٹ کا تھا، تو وہ سیلانی کچن پہ جا کے لائن میں لگ کے کھانا کھاتا تھا. ہی لائک میں رہتا وہاں ہوں، مجھے یہاں اس ایریا میں کوئی نہیں جانتا، آئی ڈونٹ گیو اے شٹ، میرے روز کے 200 روپے تو بچ رہے ہیں. اور ہی واز اس کا نہیں بنتا تھا، واز فار ہوم لیس پیپل یا پھر جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جن کے مینز نہیں ہوتے. اس کی اچھی سیلری تھی، اچھی پوزیشن پہ تھا، لیکن وہ کنجوسی کے اس میں کھاتا تھا. سو وہ جو کچھ اسٹوڈنٹس نے اس طرح کی ویڈیوز بنائی تھیں، ریلز بھی بنائی تھیں، تو وہ کافی کال آؤٹ بھی ہوئے تھے. انڈین آڈینس نے ہی ان کو کال آؤٹ کیا تھا کہ یہ بندہ جو ہے دوسرے انڈینس کا رستہ بند کر رہا ہے. اس طرح جب آپ سسٹم کا ابیوز دکھاؤ گے اور لوگوں کو دکھاؤ گے کہ بھائی اس طرح آپ یہاں پہ ڈنڈی مار سکتے ہیں، تو پھر یو ناٹ سیٹنگ اے گڈ ایگزامپل، اور پھر آنے والے لوگوں کے لیے رستہ بند ہوگا. دوسری چیز جو آپ نے ہانکنگ کی بات کی، دیکھو ایشینز جہاں پہ بھی جائیں گے نا، وہ سب کچھ چھوڑ جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو چیزیں چھوڑ کے آنی ہوتی ہیں وہ ساتھ لے آتے ہیں. وہ ہیں ان کی بری عادتیں. میں آپ کو اگر لنڈن کی مثال دوں، آپ لنڈن میں تھوڑا نارتھ والی سائڈ جاؤ، تھوڑا ویسٹ والی سائڈ جاؤ، تو وہ زندگی آپ کو تھوڑا لگتا ہے کہ ہاں میں باہر ملک میں ہوں. آپ الفرڈ لین جائیں، آپ کو لگے گا آپ لالو کھیت میں گاڑی چلا رہے ہیں. وہی اسٹائل، ہانکنگ، شور کرنا، اور وہ بائک کو ریو کر رہے ہیں فضول میں، کھڑی ہوئی بائک ہے وہ شور مچا رہے ہیں، بدتمیزی ہوتی ہے وہاں پہ بہت زیادہ، اور فیملیز وہاں جانا پسند نہیں کرتی. سو یہ جہاں جہاں ایشینز جاتے ہیں وہاں یہ حال ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ایک ای میل آئی تھی، اور وہ ایک انڈین نے ہی کی تھی، اور اس کا پوائنٹ یہی تھا کہ ڈاؤن ٹاؤن ٹورانٹو میں جو ہے یہ جو فلیش موب ٹائپ کی چیزیں ہو رہی ہیں. آج بھی میری نظروں سے کچھ ریلز گزری تھیں، اس میں یہی تھا کہ وہ سم نیبرز، انہوں نے ویڈیو بنائی تھی کہ کچھ سیلیبریشنز ہو رہی تھی، نوراتری تھی یا کیا تھا. سو سم نیبرز ور لائک یار وائی از دس ایون الاؤڈ وغیرہ وغیرہ، مائی کڈس کانٹ سلیپ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سو کمنٹ زیادہ تر یہ تھے کہ بھائی واٹ ایور یو وانٹ ٹو سیلیبریٹ کیپ ود ان دا باؤنڈس. کوئی بھی آپ کا ڈیزگنیٹڈ ایریا ہو، یہ نہیں کہ گلی محلے ہر جگہ لوگ کر رہے ہیں. اچھا، ایک اور چیز، آج ہی صبح میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، انفیکٹ اس کا اسکرین شاٹ اگر ایڈیٹر صاحب یہاں لگا سکیں. اٹس اے سکھ کریٹر، اور ان کی ویڈیو مجھے بھیجی تھی میرے دوست نے، اور اس نے یہی ایکسپلین کیا ہے کہ کینیڈا میں جو ماس مائگریشن ہوئی ہے، اب اس کی وجہ سے جو پرابلمس کیوں ہوئے ہیں. جسٹن ٹروڈو نے خود ہی آ کے بڑی لمبی اسپیچ دی، اور اس نے کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. دیکھیں لیفٹ ونگ کی پالیٹکس، دیکھیں امریکہ میں بھی جو مار کھائی ہے وہ اسی وجہ سے کہ اتنے امیگرینٹس بھر دیے کہ ہمارا ووٹ بینک ہو جائے گا، ہمارا ووٹ بینک ہو جائے گا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ یو آر اوپننگ ڈورس فار اے لاٹ آف کرمنل ایکٹیویٹیز. آئی ایم ناٹ سیئنگ آل مائیگرینٹس آر کرمنلز، بٹ جب آپ دروازہ کھولتے ہو تو ہر قسم کا بندہ اندر آتا ہے، رائٹ. دوسرا یہ کہ انسکلڈ، تو کینیڈا میں جو ہے نا انسکلڈ مائیگریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور ریسنٹ سروے کے حساب سے زیادہ تر جو مائیگریشن ہوئی ہے وہ فاسٹ فوڈ ورکرز کی ہوئی ہے، رائٹ. جیسا آپ نے کہا کہ کافی والے اب کافی دے کے تھینک یو نہیں بولتے، تو وہ اس لیے ہے کہ وہ انسکلڈ ہیں، انٹرینڈ ہیں، تو وہ چیزیں سیکھ کے ہی نہیں آئے جہاں سے بھی آئے ہیں. تو یہ مسئلہ ہو رہا ہے. تو ٹروڈو نے اس میں ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور اس نے اگلے آئی تھنک 2027 تک کا بالکل سٹاپ کر دیا ہے کہ ہم بہت صرف ہیلتھ کیئر ورکر. یہ ویڈیو میں آپ پورا ڈیٹیل، آپ کو اچھی ڈیٹیل مل جائے گی، بہت اچھا سا بریک ڈاؤن کیا تھا پاجی نے. تو وہ یہی تھا کہ بھائی صرف ہیلتھ کیئر ورکرز اور کنسٹرکشن ورکرز، کیونکہ ہاؤسنگ کرائسس اتنا بڑھ گیا ہے، اتنے تو گھر ہی نہیں ہے جتنے لوگ آ گئے، ہینس ایک بیسمنٹ میں 10 لوگ رہ رہے ہیں. تو یہ بالکل لیفٹ ونگ پولیٹکس کا شاخسانہ ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں. اور کینیڈین ڈریم ہیز لانگ گون. اینڈ اگین آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ کینیڈا کا بھی ایشو وہی ہے جو کہ جس طرح پاکستان میں کانسنٹریشن
اتنی زیادہ دوسرے شہروں میں نہیں ہے. جس طرح انڈیا ہے نا, آپ کو ہر اسٹیٹ میں ایک اسٹار سٹی ملے گا, اسی طرح امریکہ میں بھی ہر اسٹیٹ میں اپنا ایک باپ قسم کا سٹی ہوگا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پاپولیشن ڈیوائڈ رہتا ہے, ایک جگہ کانسنٹریٹ نہیں ہوتا. کراچی کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کراچی جیسا شہر اور کوئی ہے ہی نہیں, اور اس لیے اٹ اٹریکٹس ایوری ون اینڈ دین اٹ اٹریکٹس آل سارٹس آف پیپل. تو پھر اٹ از واٹ اٹ از جس طرح کا ہے. تو کینیڈا میں بھی اتنی ڈائیورسٹی نہیں ہے شہروں میں. گن رہ دے کے آپ کو 5 6 8 شہروں کے ہی نام آتے ہیں, اور کینیڈا بہت بڑا ملک ہے. سو دیٹ کوڈ آلسو بی ون ریزن کہ وہ کنسنٹریشن اتنی نہیں ہے لوگوں کی دوسرے شہر میں. 2027 تک صرف 27,000 PR دے گا. اب سوچیں کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی اپلیکیشنز یہاں سے ڈلی ہوئی ہیں. کوئی اپنے پوائنٹس اسکیل کر رہا ہے, کوئی اپنا میجر کر رہا ہے, کوئی شادی کر کے پوائنٹس بڑھا رہا ہے, کوئی یہ ماسٹرز کر کے پوائنٹس بڑھا رہا ہے, اور انہوں نے صرف 27,000 پہ کیپ لگا دیا ہے. اب اس کو آپ کمپیئر کریں 2021 میں 1 ملین PR وایا ایکسپریس انٹری پروگرام ور پرووائڈیڈ. ٹھیک ہے, 2021 میں 10 لاکھ لوگوں کو دے دیا, جو کہ شرنک کر کے صرف 27,000 کر دیں گے. اب اس سے ہوا یہ ہے کہ آف کورس جس طرح اس ویڈیو میں بھی جس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا اس میں یہ بھی تھا کہ آبویسلی وین ویسٹرن کنٹری سب کو ظاہر ہے شوق ہے بھائی ملک سے باہر جانے کا اور کمانے کا. تو جب آپ 10 لاکھ ویزے کھول دو گے تو اٹ بریڈز اے لاٹ آف اسکیمی پیپل ایز ویل. اور پھر اس میں بہت سارے لوگ اسکیم بھی کرتے ہیں, جھوٹی جابس کا وعدہ بھی کرتے ہیں, ڈنکی بھی کرواتے ہیں, پھر ہر قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر اس سب چیزوں نے جو ہے کینیڈین ڈریم کہیں بہت پیچھے رہ گیا اور کہیں بہت دور رہ گیا. آئی اسٹل ریمبر ون آف مائی اولڈسٹ نیبر, وہ 96 97 میں گئے تھے کینیڈا, اور اس وقت یار لگتا تھا کہ ہاں یار کوئی ملک ہے کینیڈا. اور اس وقت تک کینیڈا جتنا ہم تھوڑا بہت ہی جانتے تھے, تھینکس ٹو برائن ایڈمز اینڈ ادر الینس موریسٹ اور دوسرے آرٹسٹ, دیٹس آل دا کینیڈا وی نیو. اب جو اس طرح کا ریلز میں نظر آتا ہے, دیٹ از سم تھنگ یو کین ریڈ دا کامنٹس, پیپل آر ناٹ ہیپی, اور بڑا مسئلہ ہو گیا. اینی وے, سو اب آپ نے سے بولا کہ اس میں کیا کرنا چاہیے. دیکھو اگین دس از مائی اون پرسنل ایڈوائس تو نہیں کہوں. دیکھو فرسٹ آف آل میں کبھی کینیڈا نہ گیا ہوں, نہ میں کبھی فرسٹ ورلڈ کنٹری میں رہا ہوں. UK میں جاتا ہوں, وزٹ کرتا ہوں, مائی فیملی لیوز دیر, دے انجوائے دا لائف دیر اینڈ وٹ ایور, وہ ان کا اپنا ہے. مجھے مڈل ایسٹ پرسنلی بہت پسند ہے, اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑا ایفیشینٹ ہے, اٹس ویری افیکٹو. وہاں کے اپنے ڈاؤن سائڈس ہیں, ناٹ گونا ڈینائی, فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے, ڈیموکریسی نہیں ہے, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, مگر یہ کہ میرا میجر کچھ اور ہے. ظاہر ہے لوگوں کا میجر کچھ اور ہوتا ہے. کسی کو کوئی چاہتا ہے کہ یار میں جو ہے, آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ چینل 4 کا ایک کلپ میری نظروں سے گزرا کہ 2,30,000 برٹنس جو ہیں وہ UAE میں رہتے ہیں, دبئی میں رہتے ہیں, بیکاز دے گیٹ دا بیسٹ ویدر. انہوں نے سروے کرایا تھا اینڈ پیپل ور سیئنگ دا ویدر از شائٹ, اینڈ اٹس ٹرو. کل میں نکلا ہوں 4 ڈگری تھا یار, حالت خراب ہو گئی تھی وہ ویدر کی وجہ سے. اینڈ دین پھر ٹیکس بریکس بھی ہیں اور 10,000 چیزیں. ٹھیک ہے وہ ٹیکسیشن دوسرے طریقوں سے ہوتی ہے, لیکن یہ کہ دے انجوائے اے بیٹر لائف. ٹھیک ہے, پیس بہت ہے, اٹس ویری پیسفل, اٹس بیسٹ فار ویمن. ویمن کین روم اراؤنڈ. ان فیکٹ آئی سو دس ریل اینڈ دس کراچی, آئی تھنک شی واز فرام کراچی. وہ کہتے ہیں نا کوزے میں بات بھر دینا, اس نے اتنی اچھی بات کی کہ وین ایور آئی وانٹ ٹو فیل لائک اے مین, میں رات کو 11 بجے اپنے روم سے نکلتی ہوں, سڑک پہ چلنے لگ جاتی ہوں دبئی میں. اینڈ شی از لائک نو بڈی بادرز می. دیٹس دا بیسٹ پارٹ اباؤٹ دیٹ کنٹری. سیفٹی بہت ہے. ظاہر ہے پھر جو بیوی بچوں والا آدمی ہوتا ہے پھر وہ اپنے سے بڑھ کے فیملی کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے. سو ونس دس is what I would have done in your place. Once I had acquired پاسپورٹ مل گیا, سیفٹی نیٹ مل گیا. ٹھیک ہے, اگین اس میں بھی ظاہر لوگوں کی الگ الگ رائے ہوتی ہے کہ بھائی آپ اس ملک کو ابیوز کر رہے ہو اور اس کا پاسپورٹ ابیوز کر رہے ہو وغیرہ وغیرہ. پیپل آر گونا موو, پیپل آر گونا, ظاہر ہے یو ناٹ اے ٹری. انسان موو ہوتا ہے, چاہے وہ نوکری میں موو ہو, چاہے وہ شہر میں موو ہو, چاہے وہ ملکوں میں ریلوکیٹ ہو, وہ ہوتا ہے. آئیڈیل سچویشن از مڈل ایسٹ, بٹ پلیز بیئر ان مائنڈ اسکولنگ اور ہیلتھ کیئر از ایکسٹریملی ایکسپینسو. بہت 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 ایکسپینسو ہے. یہ دیکھ لیجیے گا اگر آپ اس پے گریڈ پہ ہیں, آپ ایک نیکسٹ لیول سائبر سیکیورٹی اور کلاؤڈ انجینئرنگ اور ڈیٹا سائنس کی آپ دنیا میں اتنا آگے ہیں کہ ماشاء اللہ آپ کا پیکیج ہی اتنا اچھا ہے. لائک آئی نو سم ون who was being offered $300 an hour.
बट या ही डजंट वांट टू लीव अमेरिका, विच इज़ फाइन, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, राइट? तो अगेन, अगर ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो रही है जिस तरह आपने पेंट की है पिक्चर, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग जिनकी एप्लीकेशन अभी गई हुई हैं वो निराश हो रहे होंगे सुन के, वो ये सुन के थोड़ा सा अपसेट भी हो रहे होंगे कि यार जब हमारी बारी आने लगी तो कनाडा का बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि सारे लोगों ने कई कई सालों से केस डाले होते हैं. अगेन, प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च, ये इनका पर्सनल ओपिनियन है, एंड अगेन बहुत सारी चीज़ें नज़रों के सामने भी हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है. तो मिडल ईस्ट सीम्स लाइक अ ग्रेट ऑप्शन. दिस इज़ व्हाट आई वुड हैव डन. अगेन, आप अपने जो भी गोल्स हैं, जो भी आपकी एस्पिरेशन है ज़िंदगी में, करियर से रिलेटेड, देखें करियर को लेके भी लोग बड़ा वो होते हैं, और होना भी चाहिए. मिडल ईस्ट में थोड़ा मुश्किल होती है, स्पेशली इफ़ यू हैव अ पाकिस्तानी पासपोर्ट. हाँ, इफ़ यू हैव अनदर पासपोर्ट तो ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है. तो हायरार्की में बड़े मसले मसाइल होते हैं, बिकॉज देखो मिडल ईस्ट का इशू ये है कि एवरीबडी नोज़, वो बहुत सारे बच्चे हैं और वो लिमिटेड टाइम के लिए कैंडी स्टोर में है. तो एवरीबडी वांट्स कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा कैंडी है क्योंकि टाइम ख़त्म होने वाला है, मुझे आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस. तो जब उस माइंडसेट से आते हैं ना, तो लोग एक्सप्लॉयटेटिव और एक्सट्रैक्टिव हो जाते हैं. तो फिर वो जो मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स और यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, वो चीज़ कहीं पीछे रह जाती है. फिर आप कट थ्रोट कंपटीशन की ज़िंदगी में रहते हो, फिर वो एक अलग स्ट्रेस है ज़िंदगी में. इफ़ यू थिंक यू आर एबल टू डील विद दैट, देखो देयर इज़ नो सच थिंग एज अ परफेक्ट प्लेस इन दिस वर्ल्ड. हर जगह के अपने 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 मसले हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करने को हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लुक इन टू, नॉट जस्ट द फैक्ट कि ओके ग्रोसरी वहाँ सस्ती है तो अब आप सिर्फ धनिया पुदीने के चक्कर में तो नहीं बंदा मुल्क चेंज करता ना. बहुत सारे फैक्टर्स देखने को होते हैं. तालीम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. कनाडा में आई एम श्योर अच्छी तालीम होगी. इंग्लैंड में तो इट्स लाइक द बेस्ट इन द वर्ल्ड. अमेरिका में सही है, कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं अमेरिका में, नो डाउट, यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं. सो या, तो देख लीजिए, प्लीज़ डू योर प्रोज एंड कॉन्स. और या फिर ये कि जिस तरह का ट्रूडो कह रहा है कि भाई अब मैं ब्लॉक लगा रहा हूँ तो क्या पता अगले 2-3 साल, बट देन अगेन यू नो लाइफ इज़ शॉर्ट मैन. अब आप ट्रूडो के वादे पे 3 साल और वहाँ बैठ के वेट करें कि यार शायद पिक्चर बेहतर हो जाए. यू नेवर नो, आज वो है कल कोई और आ जाए, वो फिर पॉलिसी को यूँ कर ले या यूँ कर ले. खैर, सिक्योर द पासपोर्ट फर्स्ट, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू. उसके बाद यू नीड टू डू लाइक रन इट बाय एवरी वन पॉसिबल, और जितने जितने ज़्यादा वेरीड ओपिनियंस आप ले सकते हैं. ज़ाहिर है क्योंकि देखो मैं आई एम नॉट अ करियर वाला बंदा, लाइक मैं 9 to 5 वाला इंसान नहीं हूँ. तो मेरा ज़िंदगी को लेके बड़ा मुख्तलिफ है क्योंकि आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन. तो मेरा ज़ाविया अलग होगा, राइट? आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा. सो या, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो खाली मेरी ही राय नहीं देखनी. अच्छा, जो लोग सुन रहे हैं या जो लोग इस बोट से गुजर चुके हैं या उस बोट से उन्होंने कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लिया है, तो आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें. व्हाट डिड यू डू, समराइज़ करके लिख दें. आई अंडरस्टैंड वॉइस नोट पे मज़ा आता है, आराम से, इतना लंबा टाइप नहीं किया था. पॉइंटर्स बुलेट बना के कि यार ये मेरे साथ मसला था, ये मैंने किया, अब मेरी लाइफ यहाँ पर है, ताकि यू नो हिम्मत बढ़ जाती है. अगर आपको लगता है कि हाँ यार मेरे जैसे इशूज़ इनके साथ भी थे, एंड देन दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन हैड डन, तो फ़ायदा हो जाता है. सो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कीजिएगा. एंड गुड लक टू यू, एंड गुड लक टू ऑल हु आर माइग्रेटिंग टू कनाडा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है. हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. शुक्रिया.